السلام علیکم دوستو، تو آج بات کریں گے دو درویش بھائیوں کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو درویش بھائی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کا نام اسماعیل اور قاسم تھا۔ دونوں بھائی دنیاوی معاملات سے دور فقیرانہ زندگی گزارتے تھے اور ہر وقت خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، لیکن ان کے دلوں میں خدا کے لیے محبت اور سکون تھا۔ گاؤں والے ان دونوں بھائیوں کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد صرف دوسروں کی خدمت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بے پناہ محبت اور اتفاق تھا، اور وہ ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسماعیل بڑا بھائی تھا اور ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی قاسم کی رہنمائی کرتا۔ دونوں دن بھر جنگل میں خدا کو یاد کرتے اور رات کو گاؤں واپس آ جاتے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ وہ کبھی دنیا کی خواہشات میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ وہ صرف اپنے خدا پر بھروسہ کرتے اور اپنی ضروریات کے لیے بھی اس سے ہی رجوع کرتے۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں نے دونوں بھائیوں کو مشورہ دیا کہ وہ کسی اور شہر جا کر اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں اور اپنے علم کا فائدہ دوسروں تک پہنچائے۔ ابتدا میں دونوں بھائی ہچکچائے، لیکن گاؤں والوں کی محبت اور اصرار کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے سفر کی تیاری کی اور اگلی صبح گاؤں سے رخصت ہو گئے۔ سفر طویل تھا، لیکن ان دونوں نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد دنیاوی دولت حاصل کرنا نہیں، بلکہ روحانی ترقی کرنا تھا۔ راستے میں ان دونوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کھانے کو کچھ نہ ملتا اور کبھی سرد راتوں میں سر چھپانے کی جگہ نہ ہوتی، لیکن دونوں بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے اور خدا پر یقین رکھتے رہے۔ ایک روز جب وہ ایک بڑے شہر میں پہنچے، وہاں کے لوگوں نے ان کا خیر و مقدم کیا۔ شہر میں ایک عالم نے ان دونوں کی روحانی طاقت کو پہچان لیا اور انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ عالم نے انہیں شہر کی مسجد میں درس و تدریس کی ذمہ داری دی تاکہ لوگ ان سے علم حاصل کر سکیں۔ دونوں بھائیوں نے خوش دلی سے اس پیشکش کو قبول کیا اور شہر کے لوگوں کو دین و دنیا کی رہنمائی کرنے لگے۔ جلد ہی ان دونوں کی شہرت شہر میں پھیل گئی۔ لوگ ان کی سادگی اور حکمت سے بہت متاثر ہوتے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے۔ شہر کے لوگ بھی ان کی درویشی کے قائل ہو گئے اور انہیں قیمتی تحائف پیش کرنے لگے، لیکن اسماعیل اور قاسم نے ہمیشہ ان تحائف کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ کچھ عرصے بعد شہر کا حاکم بیمار ہو گیا اور تمام حکیم اور طبیب ناکام ہو گئے۔ حاکم کو بتایا گیا کہ وہ درویش بھائیوں سے دعا کروائی جائے، شاید اللہ ان کے صدقے اسے شفا دے دے۔ چنانچہ حاکم کے دربار سے دونوں بھائیوں کو بلایا گیا۔ اسماعیل اور قاسم نے نہایت عاجزی سے حاکم کے لیے دعا کی اور اللہ کے کرم سے حاکم کی حالت میں بہتر آ گئی۔ اس واقعے کے بعد حاکم نے دونوں بھائیوں کی بے حد عزت کرنا شروع کر دی اور انہیں شہر کے اہم مشیروں میں شامل کر لیا۔ لیکن درویش بھائیوں کے دل دنیا کی شان و شوکت سے دور تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کو اسی طرح فقیرانہ انداز میں جاری رکھے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اپنے گاؤں واپس جائیں گے اور وہیں سادہ زندگی گزاریں گے جیسے پہلے گزار رہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ آئے، جہاں گاؤں والوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اب ان دونوں بھائیوں کے دلوں میں اور بھی زیادہ سکون تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے دنیاوی شہرت اور دولت کو رد کر کے اپنی اصل زندگی کو پا لیا ہے۔ گاؤں میں وہ دوبارہ اپنے پرانے معاملات کی طرف لوٹ آئے، مگر اس بار لوگوں میں ان کی عزت اور محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ لوگ ان سے دینی مسائل میں مشورہ لیتے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا اپنی سعادت سمجھتے۔ یوں اسماعیل اور قاسم اپنی سادہ پرسکون زندگی گزارنے لگے اور آخرکار اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ گاؤں والوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ یہ کہانی اس بات کا درس دیتی ہے کہ حقیقی سکون اور کامیابی دنیاوی مال و دولت میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور سادگی میں ہے۔